یہ جو کچھ آپ نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ خدا نے ان کو خیر امت کہا، بحیثیت جماعت. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی بشارت ہوئی. کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ اشداء الکفار رحماء بینہم ہے. میں اس سے آگے میں نے عرض کیا تھا کہ جاتا ہوں. میرے نزدیک تو وہ قدسیوں کی وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح اپنی دینونت کے ظہور کا آلہ بنایا ہے. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. پرانے صحیفوں میں ان کا اسی لحاظ سے ذکر آتا ہے. مدینے کو قدیم صحیفوں میں مقدسوں کی لشکرگاہ کہا گیا ہے. یہ غیر معمولی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام جب آپ لفظ بولتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ایک محدثین کی تعریف ہے. محدثین کو حدیث لینی تھی. انہوں نے یہ تعریف کی کہ ہر وہ شخص صحابی ہے جو حالت ایمان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے. یہ اہل علم کی تعریف نہیں ہے. آپ پڑھیے، یعنی حدیث کی جو کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل یعلم ہے، وہ کفایہ ہے. یعنی اس سے فن حدیث شروع ہوا ہے. اس میں یہ بحث موجود ہے کہ خود صحابہ کرام کے ہاں بھی صحابی کی تعریف کا مطلب کیا تھا. یعنی جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کی. یہ میں عربی مفہوم میں بول رہا ہوں. صحبت اٹھائی، آپ کے پاس رہے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کی چیزیں سمجھی. صحابی کا اطلاق ان پہ کیا جاتا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں تو عبداللہ بن ابی بھی موجود ہے. تو ان کو بھی آپ رضی اللہ عنہم کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ بھی ان ساری بشارتوں کا مصداق ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ ان کی تدفین ایک مسلمان کی حیثیت سے ہوئی ہے، بلکہ چادر دی اپنی. یہ سارے کے سارے چیزیں موجود ہیں. قرآن مجید میں ضعفائے مومنین کا بھی ذکر ہے، اس میں منافقین کا بھی ذکر ہے جو ایمان ہی کے ساتھ دنیا کے لحاظ سے رہے لیکن قرآن نے ان کو مومن بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو اس وجہ سے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی بات کروں کوئی. ہر شخص کو آپ اس عظیم منصب پر فائز کر دیتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوا تھا. اس میں اگر کسی سے کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو تحقیق کے جرم کے لیے اس کا کردار زیر بحث لایا جائے گا.